بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب زدنی علما لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شیر علی اور قمبر حسین کا آپ سب کو سلام۔ 17 اپریل 2020 انگلش 9th یونٹ نمبر 6 کا دوسرا حصہ۔ امید ہے آپ نے پہلے 3 پیرے خود بھی گھر پر پڑھ لیے ہوں گے اور سیلف سٹڈی کے طور پر آپ نے یہ 2 پیرے بھی دیکھے ہوں گے۔ اب میں یہ 2 پیرے ان کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن ان اردو کرتے ہیں، اور کچھ مشکل الفاظ جو امتحانی نقطۂ نظر سے ہیں ان کی بھی میں آپ کو نشاندہی کراتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ عزیز طلباء، آپ نے پارٹس آف سپیچ پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کون سا لفظ کس پارٹس آف سپیچ سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ آگے کے امتحان میں آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آئیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دا قائد's vision اینڈ پاکستان، قائد کا تصور اور پاکستان۔ قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف۔ قائد اعظم مضبوط عقیدے اور ایمان رکھنے والے انسان تھے۔ اسٹرانگ مضبوط، فیتھ عقیدے، بلیف ایمان۔ ہی فرملی بلیوڈ، وہ پختہ یقین رکھتے تھے دیٹ نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان، وہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ نئی پاکستان ریاست بیسڈ آن پر مبنی ہے دا اسلامک پرنسپلز، اسلام کے اصولوں پر۔ وڈ ریفارم، وہ اصلاح کرے گی دا سوسائٹی، معاشرے کا ایز اے ہول، مجموعی طور پر۔ اب ہم اگر اس کا بامحاورہ جو ہم نے ترجمہ کرنا بھی بامحاورہ ہے، تو آپ کو پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی ظہور میں آنے والی پاکستان نئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی۔ ان ہز عید میسج، اپنے عید کے پیغام میں، سپٹمبر 1945 قائد اعظم سیڈ، ستمبر 1945 کے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، اسلام مکمل ضابطہ ہے، ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی، جو پورے مسلم معاشرے کو ریگولیٹنگ چلاتا ہے۔ ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے کو کولیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی، مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر، کولیکٹیولی مجموعی طور پر، انڈیویجولی انفرادی طور پر۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ستمبر 1945 کے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا، اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر باقاعدگی سے چلاتا ہے۔ ٹوڈے دا قائد's پاکستان، آج قائد کا پاکستان از فیسنگ، سامنا کر رہا ہے، نیمرس چیلنجز، مختلف مسائل کا۔ آج قائد اعظم کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ وی ہیو فارگٹن، ہم بھول چکے ہیں، ہاؤ مچ اسٹرگل، کتنی کوشش
دا مسلمز ہیڈ میڈ، مسلمانوں نے کتنی جد و جہد کی تھی، انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی جد و جہد کی قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں۔ وی کین اوور کم، ہم قابو پا سکتے ہیں، آور پریزنٹ ڈیفیکلٹیز، اپنی موجودہ مشکلات پر، بائی فالوئنگ، عمل کرتے ہوئے، دا قائد's گولڈن ماٹو، قائد اعظم کے سنہری اصول پر۔ ہم قائد اعظم کے سنہری اصول پر عمل کر کے مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ گولڈن ماٹو کیا ہے؟ وہ ہے بیٹا فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ بامحاورہ ترجمہ، اب ہم قائد اعظم کے سنہری اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ وی کین آور نیشن اسٹرانگ، ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں، بائی ریممبرنگ، یاد کرتے ہوئے، ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ، اس نصیحت کو جو آپ نے نوجوانوں سے کی۔ ہم نوجوانوں کو قائد اعظم کی نصیحت یاد دلا کے ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ It is now up to you. It is now up to you. یہ اب آپ کے لیے ہے، یہ اب آپ پر ہے۔ ورک اینڈ ورک، کام اور بس کام۔ اینڈ وی آر born to succeed، اور آپ لازمی طور پر کامیاب ہوں گے۔ تو اس طرح ہماری ٹرانسلیشن بیٹا مکمل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ پارٹس آف سپیچ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے جیرنڈ آپ کو بتایا تھا پریزنٹ پارٹیسپل کا وہ استعمال جو بطور ناؤن ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ریممبرنگ، یاد کرتے ہوئے، ریممبرنگ، ریممبر اس کے ساتھ آئی این جی لگائی گئی ہے، تو یہ جیرنڈ کی ایک مثال یہاں پہ ہے۔ اب پہلے فقرے میں دیکھیں، میں صرف آپ کو ایک پریکٹس کرا رہا ہوں، آپ تاکہ آپ کی عادت بنے اور آپ اس طرح سے غور کریں۔ پہلے آپ خود بتائیں کہ قائد اعظم پارٹس آف سپیچ میں سے کس کا حصہ ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم، شاباش، ہاں صحیح آپ بتا رہے ہیں، یہ پراپر ناؤن ہے، ایک پراپر ناؤن ہے۔ اچھا، واز کیا ہے بیٹا؟ شاباش، واز بالکل صحیح، ہیلپنگ ورب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آ ہے یہ ہمارا آرٹیکل ہے، اور یہ ہمارا انڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ مین ناؤن ہوتا ہے، آف پریپوزیشن ہے، سٹرانگ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، فیتھ ہمارا ابسٹریکٹ ناؤن ہے، اینڈ ہمارا کنجیکشن ہے، بلیف ہمارا اس میں ابسٹریکٹ ناؤن ہے۔ تو اس طرح سے آپ خود آپس میں جو بھائی ہیں، عاقف ہے، عاطف ہے، یہ برادران یا جو کزن ہیں ہماری کلاس کے، یا دوسرے گھروں میں جو بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا کمپٹیشن کریں کہ پارٹس آف سپیچ کے جو لفظ ہیں یہ ہم نے سمجھنے ہیں کہ یہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ آج ہماری یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے، کل سے ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور وہ اس کی ایکسرسائز سے ہوگا۔ امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور اس کو بھی توجہ سے آپ دوبارہ پڑھیں گے۔ مجھے اور شیر علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔